اختر مینگل صاحب کا استعفیٰ خاصا کنٹروورشل ہوتا چلا جا رہا ہے. آج پاکستان تحریک انصاف بھی ان کے پاس گئی اور حکومتی وفد بھی ان کے پاس گیا، لیکن انہوں نے استعفیٰ واپس لینے سے انکار کر دیا. اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اختر مینگل صاحب کا استعفیٰ ٹینڈر ہو جائے گا، ایکسیپٹ ہو جائے گا یا نہیں ہوگا، اور اگر یہ قبول ہو جاتا ہے تو سیاسی صورتحال کیا ہوگی، اور اگر اسے ریجیکٹ کر دیا جاتا ہے اور اختر مینگل صاحب کو کہا جاتا ہے کہ آپ ہر صورت اسمبلی کے اندر واپس آئیں تو کیا صورتحال ہوگی. رانا ثناء اللہ صاحب ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. آج وہ وفد ان کی سربراہی میں گیا تھا اختر مینگل صاحب کے پاس، اور کچھ تحفظات اختر مینگل صاحب نے ان کے سامنے رکھے تھے. رانا صاحب سے پوچھتے ہیں. رانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. یہ فرمائیے کہ سر یہ اختر مینگل صاحب کا ایشو کیا ہے، وہ کیوں مستعفی ہو کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ اختر مینگل صاحب کا ایشو جو ہے وہ ویسے تو ان کا موقف تو بہت پرانا ہے، اور اس میں ان کے بلوچستان کے حقوق کے حوالے سے ان کے بڑے گہرے تحفظات ہیں، اور بلوچستان کی محرومیوں سے متعلق، بلوچستان میں وہاں پہ جو یعنی سیکورٹی میٹرز ہیں ان کی ہینڈلنگ جو سے متعلق ان کے تحفظات تو کافی بھی ہیں اور کافی دیر سے بھی ہیں. لیکن انہوں نے ہمیشہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق جو ہے اپنے احتجاج کو، اپنی جدوجہد کو جو ہے وہ جاری رکھا ہے. وہ ہمیشہ جو ہے وہ اسمبلی کا یا سینٹ کا حصہ رہے ہیں. انہوں نے آئین کے تحت حلف بھی اٹھایا ہے آئین کے تحفظ کا، اور وہ وہاں پہ وہ لوگ جو پہاڑوں پہ چڑھ کے بیٹھے ہیں اور جو دہشت گردی کا مرتکب ہو رہے ہیں، یا جن لوگوں نے یہ حال ہی میں ہونے والے انتہائی سفاکانہ اور ظالمانہ واقعات جو ہے وہ کیے ہیں، بے گناہ بے قصور لوگوں کا خون بہایا ہے، انہوں نے کبھی ان کی حمایت نہیں کی. لیکن ان کا اس وقت اچھا اب سوال یہ ہے کہ سر کہ ان کا ریئیکشن ہے، ریئیکٹ کیا فرمائیے گا سر قومی اسمبلی میں ریزائن کرنے کا. تو اس میں جو انہوں نے وجہ ہمیں بتائی، انہوں نے کہا کہ جی ہماری بات کو آپ سننے سے انکاری ہیں، ہماری بات کو آپ سننا نہیں چاہتے. وہ میرا خیال ہے کہ کل جب وہ اٹھے ہیں اپنی بات کرنے کے لیے، تو اس وقت جو واقعہ ہوا ہے اس واقعے پہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے پہلے سے بھی ان کے ذہن میں ہو، لیکن بہرحال ان کا آج یہ موقف تھا کہ جی ہماری بات کو تسلیم کرنا، ہمارے مطالبات پہ عمل کرنا تو دور کی بات، اب تو آپ نے ہماری بات کو سننے سے بھی انکار کر دیا ہے، جس کے اوپر ہم نے انہیں پوری جو ہے وہ خلوص کے ساتھ، ان کی عزت اور ان کے احترام کے ساتھ ان کو یقین دلایا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم آپ کی بات کو سننے کو، آپ کی بات کو سمجھنے کو اور اس کا احترام کرنے کو پوری طرح سے تیار ہیں. اور اس معاملے میں جو جدوجہد آپ یعنی کافی عرصے سے مسلسل اور تسلسل کے ساتھ کرتے آ رہے ہیں اس کو جاری رکھیں، لیکن اسی طریقے سے جاری رکھیں جو آئین اور قانون کی حدود میں ہے، نہ کہ وائلنس سائڈ کو ہمیشہ آپ نے کنڈیم کیا ہے. تو آپ کا یہی بنتا ہے کہ آپ اسی طریقے سے اپنی جدوجہد کو جو ہے وہ جاری رکھیں، اور اس میں آپ کو اگر مکمل نہیں تو پارشل کامیابیاں بھی حاصل ہوئی ہیں. اچھا یہ فرمائیے سر، ان کو اعتراض اسپیکر صاحب کے رویے پہ ہے، اور انہوں نے جو یہ استعفیٰ دیا ہے وہ اسپیکر صاحب کے رویے پہ دیا ہے بطور احتجاج. نہیں، اسپیکر صاحب کے کل کا جو انسیڈنٹ ہے اس وقت اسپیکر صاحب پریزائڈ نہیں کر رہے تھے، اور دوسرا جو ہے ان کو حکومت سے بھی جو ہے وہ گلہ ہے، خاص طور پہ جو مسنگ پرسن کا جو ایشو ہے اس کے اوپر ان کا بہت زیادہ سٹریس ہے. اس سے پہلے جب ہماری گورنمنٹ تھی پی ڈی ایم کی تو اس وقت بھی وہ اس بات پہ ناراض بھی ہوتے رہے، اور اس کے اوپر جس طرح سے وہ عمل کروانا چاہتے ہیں شاید اس وقت ہم نہیں کر سکے. تو یہ ایشوز ایسے ہیں کہ ان کے اوپر ان کی بڑی ناراضگی اور ان کی بڑا جو ہے وہ ان کی بڑا زور ہے ان کا.
کہ جی ان کے اوپر کو جو ہے وہ پیش رفت جو ہے وہ بڑی سست ہے یا نہ ہونے کے برابر ہے۔ اور یہ فرمائیے سر، یہ کیا بلوچستان کے اندر جو سیکیورٹی ادارے ہیں، کیا اس میں بھی ان کے تحفظات ہیں کہ یہ انسٹیٹیوشن جو ہیں وہ پراپر ان کو سپیس نہیں دے رہے، یا ان کی بات نہیں سن رہے، یا ان کے ساتھ مس ہینڈلنگ ہو رہی ہے بلوچستان کے اندر؟ جی ایسی باتیں بھی ہیں، ایسے واقعات کا بھی وہ ہمیشہ سے ذکر کرتے رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک جو ہے وہ برابری کا جو ہے وہ سلوک نہیں ہو رہا، لیکن وہاں پہ آپ کے علم میں ہے کہ وہاں پہ جو لوکل گروپنگ ہے یا لوکل جو وہاں پہ امن و امان کا مسئلہ ہے، تو اس میں جو ہے وہ وہیں کے لوگ جو ہے وہ شامل ہیں۔ اگر ایک قبیلے کے لوگ ایک طرف ہیں تو اسی قبیلے کے یا کسی دوسرے قبیلے کے لوگ جو ہیں وہ دوسری طرف ہیں۔ یعنی بلوچستان میں جو ایک سوسائٹی ہے وہ بڑی کمپلیکس ہے، وہ یہ پنجاب یا ہمارے جو اربن ایریا یا ایون رورل ایریاز بھی تو ان سے بڑی مختلف ہے۔ اور یہ سر فرمائیے گا کہ آپ راضی کر لیں گے اختر مینگل صاحب کو کہ وہ اپنا استعفیٰ واپس لیں، اور آپ کو امید ہے کہ وہ قومی اسمبلی میں واپس آ جائیں گے؟ دیکھیں جی، ہمیں بھرپور امید ہے۔ ہم آج ان کی عزت، ان کے احترام کے لیے ان کے پاس گئے ہیں۔ ہمیں بھی یہ معلوم ہے کہ یہ تو ان کے شایان شان نہیں ہے، آخر وہ سردار ہیں کہ کل انہوں نے استعفیٰ اناؤنس کیا اور آج آ کے ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے کہہ دیں کہ میں واپس لے رہا ہوں۔ لیکن ہم نے معاملات کو مینیج کرنے کے لیے ان کے ساتھ ایک طریقہ کار، ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ پیدا کی ہے، اور اس کے مطابق انشاءاللہ تعالی معاملات کو آگے لے کے چلیں گے۔ اس میں سینئر لیڈرشپ بھی جو ہے وہ شامل ہوگی، وزیر اعظم صاحب سے بھی ان کی انشاءاللہ ان قریب ملاقات ہوگی، تو ان کے گریونسز جو ہیں، ان کے جو مطالبات ہیں، ان کو بھی ریڈریس کریں گے، اور کوشش کریں گے کہ وہ ایک بلوچستان کی ایک بڑی توانا آواز ہے، ایک ایسی آواز جو آئین کو تسلیم کرتی ہے، پاکستان پہ یقین رکھتی ہے، تو ایسی آواز کا جو ہے وہ دور ہونا یا ناراضگی میں جانا جو ہے یہ مناسب نہیں ہے۔ ہم بھرپور کوشش کریں گے کہ ان کو جو ہے وہ اسی کردار میں جو ہے وہ ان کو موجود رکھیں۔ اچھا رانا صاحب، ایک سوال یہ بھی ہے کہ ایک پچھلے دنوں یہ خبر چل رہی تھی کہ آپ کو میاں نواز شریف صاحب نے یہ مینڈیٹ دیا ہے کہ آپ محمود اچکزئی صاحب کے ذریعے عمران خان صاحب سے براہ راست رابطہ کریں اور پھر ان کے ساتھ مذاکرات سٹارٹ کریں۔ یہ خبر کس حد تک درست ہے، یہ ایک سوال ہے، لیکن اس جواب کی طرف آنے سے پہلے چھوٹی سی بریک، اور بریک کے بعد دوبارہ ضرورت ہے۔